جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کا میزبان احسان چاند ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے چینل چاند ٹی وی پر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم ذکر کریں گے اے پی سی میں نواز شریف کی تقریر کے اوپر، اور اس کے ساتھ چونکہ سب نے اس کے اوپر بار بار ذکر آپ 2 دن سے سن رہے ہیں، اور اس کے آفٹر شاکس کیا ہیں، اور اب پاکستانی حکومت اور ادارے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور انڈیا میں کس طرح خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور کس طرح جنرل باجوہ کے اوپر یہ حملہ اور پاک فوج کے اوپر حملہ کیسے اور کیوں کر ہوا، اور زرداری کو کس طرح دھوکہ دیا گیا، یہ سارے معاملات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے دیکھیں، نواز شریف یہاں سے گیا، ان کے پلیٹلیٹس گر چکے تھے، ان کی اللہ نہ کرے کبھی بھی موت واقعہ ہونے لگی تھی، یہ ان کی سچویشن تھی۔ اب عدالتوں میں بار بار عدالتیں بلاتی رہیں، ان کے وکلا کہتے رہے کہ طبیعت بہت اپسیٹ ہے، ان کی وہاں کی رپورٹیں سارا کچھ، تو تقریر جو پرسوں کی تھی نا، اس نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وہ بالکل فریش بھی ہیں، وہ ٹھیک بھی ہیں، اللہ کرے ہمیشہ ٹھیک رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہماری عدالتوں کو دھوکہ دیا جائے، ہمارے اداروں کو دھوکہ دیا جائے۔ وہ وہاں بالکل فریش ہے۔ یہ وہ وہاں پرسوں کی ان کی جو تقریر تھی نا، اس تقریر نے پاکستانی اداروں کو وہ منہ چڑھا رہے تھے، اور پاکستانی نظام کو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ نظام میرے جوتے کی نوک پہ، مجھے کون روک سکتا ہے۔ وہاں پہ آپ نے ان کو ریلیکسیشن دی، وہ وہاں مزے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں نا، یہ پوری تقریر ایک تو یہ چیز، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اداروں کو، پہلے تو وہ کبھی محکمہ زراعت، کبھی خلائی مخلوق یہ کہتے رہے، اب وہ ڈائریکٹ سیدھا آ گیا ہے کہ پاک فوج نے، اداروں نے، جو جنرل ہے کیا یہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں، تو سارا کچھ یہ لوٹتے ہیں، یہ ڈائریکٹ ان کے اوپر آ گئے، اور ڈائریکٹ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو الیکشن تھا یہ پورا فکس کیا ہوا تھا فوج نے، اور عمران خان کو جتایا گیا، اور سب سے بڑھ کے انہوں نے یہ کہا کہ میری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، میری لڑائی ان کو لانے والوں سے ہے، یعنی فوج سے میری لڑائی ہے۔ اب دیکھیں، یا تو ان کی لڑائی فوج سے ہے، یا پھر پاکستانی عوام سے، کیونکہ پاکستانی عوام نے ووٹ دیے۔ اب اگر عوام سے نہیں ہے تو وہ فوج کی طرف، ڈائریکٹ وہ فوج سے اعلان جنگ انہوں نے کر دیا۔ اب دیکھیں یہ مکمل سین، دیکھیں یہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہر دور میں نواز شریف کو فیور ملتی رہی، اگر وہ اب بھی وزیر اعظم بن جاتے تو پاک فوج زندہ باد، ہر دفعہ ان کو ریلیکسیشن ملی، اور وہ وزیر اعظم 3 مرتبہ بنے۔ جب وہ بنتے تھے تب نظام ٹھیک تھا، تب فوج بالکل سیاست سے الگ تھلگ تھی۔ اب وہ بن نہیں سکے تو اب نظام بھی خراب، فوج بھی۔ اب کیا دیکھیں نا، نواز شریف الطاف حسین کے راستے پہ چل پڑے، آپ کے سامنے یہ ساری سچویشن۔ مسلم لیگ نون کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے اس تقریر کے بعد۔ کیا شہباز شریف سے بھی دھوکہ ہو گیا؟ کیونکہ شہباز شریف تو پورا مل کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے فوج کے ساتھ کوشش کر رہے تھے معاملات طے ہوں، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معذرت ہو، آگے بڑھے، لیکن ایک تقریر نے سارا یہ ملیا بیٹ کر کے رکھ دیا۔ اور مسلم لیگ نون کے اندر ان کے رہنما، وہ ان کے اندر یہ ٹینشن ہے کہ کیا نواز شریف وہاں بیٹھ کے کس حد تک ایک ریڈ لائن جو تھی نا وہ بھی انہوں نے کراس کر دی، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی اور لیڈر چنتے۔ تو یہ سارا معاملہ وہاں پہ، اور اس کے ساتھ میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اوپر کیچڑ۔ دیکھیں نا، بات کرنے کی یہ ہے کہ آپ عدالت میں جائیں نا، عدالت میں جائیں، آپ یہاں پہ احتجاج کریں، آئیں آپ، اگر آپ ہمت اور دلیر ہیں تو جائیں عدالت میں، ان کے خلاف، آپ کے خلاف بھی عمران خان عدالت میں کیا تھا نا، تو آپ جائیں ان کے خلاف۔ یہ تو نہیں کہ آپ انڈین بیانیہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں آپ کھیلنے لگ گئے۔ ٹوٹل یہ انڈیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو پاکستان میں راج، جو دنیا کو ثابت کرنا چاہتی ہے کہ فوج، پاکستان میں فوج، سارے جو معاملات ہیں ان کی جڑ، ساری جو ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ان کی فوج ہے۔ دنیا میں فوج دہشت گردی کرواتی ہے، پاکستان میں وہ تو یہ ثابت کر رہے ہیں پاکستانی افواج کو نیچا دکھانے کی، اور یہی نواز شریف نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی افواج یہ کر رہی۔ انہوں نے تو مثالیں دی کہ گیلانی اور راجہ پرویز اشرف، ان کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ گیلانی نے یہ کہا تھا کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے، تو انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اسٹیٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اسٹیٹ نے، یعنی فوج نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا، پورا انڈیا کا بیانیہ۔ دیکھیں اب اس کے بعد ابھی بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اچھا دیکھیں نا، وہ ایک آپ کے سارا سین پچھلا آپ کو پتا ہے، وہ جو انہوں نے امبریلا پکڑی ہوئی تھی وہ اسرائیل کے جھنڈے کی تھی، تو یہ، اور پھر انہوں نے وہاں بڑی پری پلان طریقے سے شاہ محمود کا، سعودیہ کا بیان لینا کہ ان سے تعلقات خراب، پھر شاہ محمود کا،
और भाई शाह महमूद के मैं कहता हूं जो खारजी सतह पर जो पाकिस्तान की इस टाइम खारजा पॉलिसी है ना, जो खारजा कामयाबियां हैं, जितनी मैंने वीडियोस बनाई है शायद ही किसी ने बनाई हो, और जितना मैं स्टडी कर रहा हूं खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की टॉप क्लास की, पूरी दुनिया ब्लॉक बन रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ रही है। अमेरिका को हमने रेड झंडी दिखाई और उसको कहा कि हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात कायम करेंगे, रूस हमारे साथ, चाइना, ये पूरा ब्लॉक, रशिया, और उसके साथ साथ ये मुकम्मल अफगान तालिबान, टर्की, मलेशिया, ये सारा ब्लॉक, और कोशिश हो रही है सऊदी अरेबिया को। तब मामला और थे, अब कश्मीर के लिए सऊदी अरेबिया ने आवाज नहीं उठाई, अब इसराइल को तस्लीम करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं कि हम इसराइल को तस्लीम करें। इमरान खान ने दो टोक जवाब दे दिया। आप क्या चाह रहे हैं? और शाह महमूद कुरैशी किसकी ऊपर बयान। और मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, इरशाद भट्टी तो तजिया निगार है, उन्होंने ये दावा किया कि 2 तकरीरें लिखी गई थी। एक तकरीर जो थी मरियम नवाज शरीफ ने लिखवाई थी, दूसरी तकरीर जो थी शहबाज शरीफ ने लिखवाई थी। शहबाज शरीफ यही कोशिश कर रहे थे कि इदारों के साथ बना के मिल मिला के हमने जो है हुकूमत के ऊपर तो सारा कुछ करे, लेकिन फौज के ऊपर क्यों? तो वो बनाई थी जो एक सॉफ्ट और सही तकरीर थी, लेकिन मरियम नवाज ने जो बनाई थी अल्टीमेट नवाज शरीफ ने वही मंजूर की, वही पढ़ी। ये इरशाद भट्टी का दावा है। और उसके साथ फैसल वाडा साहब जो रहनुमाए पीटीआई को, उन्होंने ये कहा कि एनआरओ मांग रहे थे, उन्होंने तो पूरी लिस्ट दिखाई बोल न्यूज के जो आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये चीजें सारे केस खत्म करें, हम एपीसी नहीं करते, हम एहतजाज नहीं करते। अब ये एहतजाज कर रहे हैं, हमने ये करना है, वो करना है, हम उसके बाद इनको वार्निंग देते जनवरी तक इनको उतारेंगे। अरे बाबा आप उतारेंगे क्या? आपके ऊपर तो गद्दारी के मुकदमा, बगावत के मुकदमा, अब देखे ना यही बात सुनाई दे रही है जरदारी के ऊपर। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने तो हद कर दी, रेड लाइन क्रॉस कर दी, वहां वही लाइन अल्ताफ हुसैन वाली। तो देखे ना पाकिस्तानी इदारों को। मैं कुछ पॉइंट्स है नवाज शरीफ के बारे में जो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं, उनके जवाब देता हूं। कि जैसे उन्होंने कहा कि वज़राए आज़मों को बार बार हटाया जाता रहा, और उन्होंने कहा कि जो औसतन 9 साल डिक्टेटरों ने हुकूमत की और 2 से सवा 2 साल सिर्फ जो वज़राए आज़म थे उन्होंने, तो मियां साहब जो 5 वज़राए आज़म तो ऐसे हैं जिनको आपने हटवाया। देखे ना, गिलानी, राजा परवेज अशरफ, 2 दफा बेनजीर साहिबा, और 1 दफा, ये तो टोटल कुल मिला के 4-5 वज़राए आज़म जिनको आपने हटाया। तो इसका आप जवाब दें। फिर आप मुशर्रफ के बारे में कहते रहे कि उनको आप बाहर भेज दिया, वो अदालतों में नहीं होते, हमारा एहतसाब करते, उनका नहीं करते। भाई जबकि आपकी हुकूमत थी तो उसके बाद आप ईसीएल में नाम डाल सकते थे, अदालत ने आपको कहा था, आपने खुद ही नाम नहीं डाला, उनको बाहर जाने दिया। मफरूर तो आपने करवाया, तो वो तो आप जिम्मेदार हैं। और उसके साथ साथ आपने ओआईसी का कहा, खारजा पॉलिसी जैसे मैं बता चुका हूं, वो तो टॉप पे जा रही है। आपके जमाने में तो वजीर खारजा ही नहीं था। और उसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करता नजर आ रहा था पूरी दुनिया में। और आपके बयानात नहीं है कि बंबई अटैक हमने किए, ये क्या सारा सीन है? और अब तो खारजा पॉलिसी, इंडिया आलमी तन्हाई का शिकार है, तड़प रहा है, भिलक रहा है। और टाइमिंग भी कैसी उन्होंने सेट की। नवाज शरीफ ने ये तकरीर की अभी 25 तारीख को इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशन में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब करने वाले हैं। पिछली खिताब के आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं। और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी ये करीब है, इंडिया आलमी तनाई की इसलिए तो शिकार है जो वो मजालम कर रहा है। और दुनिया कह रही थी कि अब हम अंदर जाते हैं, पाकिस्तान का बयानिया तस्लीम किया जा रहा था। और अब तकरीर इंशाल्लाह उससे भी बढ़ के होनी है। तो ये आखिरी कील साबित होगा कश्मीर की आज़ादी के लिए। तो आपने ये किया, अब इंडिया को आपने नई जिंदगी, वो तो तबले वहां पे तबल बजाई जा रही है इंडिया में, वहां तो शादियाने बजाए जा रहे हैं। और वो तो उनको तो बयानिया मिल गया, मोदी को नई जिंदगी मिल गई। वो वहां तकरीर में कहेंगे कि इनका 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फौज ने कब्जा किया हुआ, तो लिहाजा ये तो सारा काम ही उलट है फौज के ऊपर, वो फिर चढ़ दौड़ेंगे। आपने उनको मौका दिया ना। तो ये क्या आप मुहिब्बे वतन है? ये हम क्या कहें फिर इसके बाद? यहां तक तो आपने ये सूरत हाल पहुंचा दी है। अगला जो पॉइंट आप आसिम सलीम बाजवा के ऊपर बरसें। भाई आसिम सलीम बाजवा जब आपकी हुकूमत थी, ये तो तब भी थे, उसके बाद जब जरदारी की हुकूमत थी तब भी थे। तो अगर तो ये ऐसे थे तो आप एहतजाब करते अगर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, अगर नहीं किया तो फिर आप भी शामिल है। तो अब ये तो नहीं आप कर सकते ना। और उसके साथ साथ आपने जो कश्मीर का कहा, कश्मीर का तो आपने कहां तक पहुंचा दिया। अब तो इंशाल्लाह कश्मीर की मुद्दी आलमी तनाई का शिकार, वहां क्या कुछ हो रहा है, चाइना ने पीछे से पकड़ा, पाकिस्तान में डैम बन रहे, सारा सीन पाकिस्तानी अवाम अब समझ गई। ये धोखे में इंशाल्लाह नहीं आने वाली। ये आपकी एक एक सवालों के जवाब है। हमूदुर रहमान कमीशन की आपने बात की कि हम हर दौर में कहते रहे, तो आप जब वज़ीर आज़म बने थे, आप अब भी बने थे, जब पिछला जो टेनोर था तो आप हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर लेते, वज़ीर आज़म थे। आपने एबटाबाद कमीशन की कहा, वो भी कर सकते थे, आपने नहीं की। तो भाई जिम्मेदार तो आप किसको कह रहे हैं ये सारी बातें?
تو ناظرین اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں. اب پاکستانی حکومت کی معافی اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ادارے بھی ان ایکشن ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی آرمی چیف کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، اور اب ان کو ذرا بھی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ اب معافی یہاں تک پاکستان کو پہنچا رہے ہیں یہ. اور یہ انہوں نے کرنا تھا کہ وہ عدالتوں سے مفرور، وہاں پہ وہ پاکستانی اداروں کو بیٹھے کہہ رہے ہیں مجھے کون پوچھنے والا ہے، اور پھر اداروں کے اوپر وہ چڑھ دوڑے ہیں. وہاں کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ زرداری نے ایک زمانہ تھا جب وزیر اعظم نواز شریف تھے، نواز شریف کے کہنے پر زرداری نے آرمی کے خلاف تقریر کی تھی، جو اینٹ بجانے والی بڑی مشہور تقریر تھی، مشہور زمانہ. اس کے بعد یہ بھاگ گئے تھے 18 مہینے باہر، جلاوطن رہے، منتیں کر کے فوج کی زرداری واپس آئے تھے. یہ سارا ریکارڈ ہے. اب جو نواز شریف ہے، نواز شریف صاحب کو انہوں نے پھنسا دیا کہ اس کی میں تقریر کروا دوں، تو یہ بھی ایک نظر ہے. لیکن نواز شریف نے جو کچھ کھیل کھیلا ہے نا، اب جو وہاں پہ دیکھنا، جو پارٹیاں تھی ساری چھوٹی بڑی، اب ان کے رہنماؤں کو سوچنا ہے کیا آپ نے ادھر آنا ہے. ایک طرف تو 22 کروڑ پاکستانی عوام ہے، پاکستانی ادارے ہیں، فوج ہے، دوسری طرف یہ چند نام نہاد جو خاندان ہے جو ہمیشہ سے دولت لوٹتے رہے، اب مزے کرتے رہے. پاکستان اور باہر جائیدادیں، ملیں اور فیکٹریاں اور اپنے بچوں کو باہر پڑھا کے یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں کرسی. تو اب وہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے؟ تو اب سب معافی کسی کو نہیں ہے. یہ بلا رحم اب آپریشن سٹارٹ ہوگا اور انشاءاللہ معافی نہیں ملے گی. مزید اس میں جو چیزیں آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین اکرام، چاند ٹی وی کو دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کے میزبان احسان چاند کو آپ کے اپنے چینل چاند ٹی وی سے اجازت دیجیے. اگر مناسب سمجھے تو چاند ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کریں. ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.